اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، عزت و جلال، تسبیح، تحمید، تہلیل، تکبیر اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہم تمام کا خالق حقیقی معبود برحق ہے، جس نے صرف 6 دنوں میں اس پوری کائنات کو منظم انداز میں، خوبصورت انداز میں سجایا۔ اس کے بعد بہت ساری بے شمار مخلوقات کو اس کائنات میں بسایا، مجھے آپ کو اس پوری مخلوقات پر اشرف المخلوقات بنایا۔ بعدہ انگنت درود و سلام ہوں تمام انبیاء علیہ السلام پر، خصوصاً نبی آخر الزمان رحمۃ للعالمین سید المرسلین امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی امانت، اس کی شریعت کو ہم تک کما حق کو پہنچا دیا۔ معزز حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ تمام کے سامنے میں نے قرآن کریم کی ایک سورۃ النحل، جو 16ویں نمبر کی سورت ہیں، اس سورت سے 2 آیتیں، آیت نمبر 68 اور 69، 68 اور 69، 68 اور 69 میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اپنی مخلوقات میں سے کئی ایک مخلوقات کا ذکر کیا، تذکرہ کیا، اور ہمارے خطبہ جمعہ کے موضوعات بھی قرآن کریم کی انہی مخلوقات کی جو خوبیاں ہیں، خصوصیات ہیں، اور ان سے حاصل ہونے والے اسباق ہیں، دروس ہیں، یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں۔ آج بھی قرآن کریم میں بیان کی گئی ایک مخلوق جس کا ذکر کیا گیا، بلکہ اسی کے نام پر اللہ تعالیٰ نے مکمل سورت بھی رکھی ہے، سورۃ النحل، یعنی شہد کی مکھی۔ شہد کی مکھی کا تذکرہ اللہ رب العزت نے کیا۔ غور کریں، قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا۔ اس کے آیتوں کو پڑھنا ثواب کا باعث ہے، ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں جہاں رکھی گئی ہیں۔ قرآن کریم پڑھنے کے دوران آپ غور کریں گے، اللہ رب العزت نے اپنی توحید کی بہت ساری دلائل کو اس میں مذکور ذکر کیا۔ پڑھتے ہوئے آپ غور کریں گے، کئی ایک واقعات پچھلے اقوام کے ملیں گی، انبیاء علیہ السلام کے حالات ملیں گے، مومنین کے حالات، مشرکین اور اللہ کو نہ ماننے والی قوموں کا تذکرہ، جنت کا تذکرہ، جہنم کا تذکرہ، اور وہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں سے کچھ مخلوقات کا ذکر بھی کیا ہے۔ انہی مخلوقات میں شہد کی مکھی کا اللہ نے ذکر کیا، تاکہ ہم قرآن کریم کی جب تلاوت کریں، پڑھیں، اسے سمجھنے کی کوشش کریں، تو اللہ رب العزت کی اس چھوٹی سی مخلوق کی عظمت کو اور رب کی قدرت کاملہ کی طرف ہماری توجہ مبذول ہو سکے، اور اس چھوٹی سی مخلوق میں اللہ رب العزت نے اپنے کئی عجائبات جو رکھے ہیں ان پر ہم غور و فکر کر سکیں۔ معزز حاضرین، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جس انداز میں، جس اسلوب میں یہ بات پیش کی، وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی۔ شہد کی مکھی کو یہ سمجھ بوجھ عطا کی ہے، ان اتخذی من الجبال بیوتا، کہ تم اپنے گھر بناؤ تو پہاڑوں میں بنانا، اور پھر ومن الشجر ومما یعرشون، پہاڑوں کے علاوہ درختوں کی اونچی جگہ پر، یا اسی طریقے سے اونچی عمارتیں جو انسان بناتے ہیں، ان میں تم اپنے گھر کو بنانا۔ پھر اللہ نے فرمایا ثم کلی من الثمرات، پھر جتنے پھلوں سے چاہے یا پھولوں سے چاہے تم اپنے رس کو چوس سکتی ہو، فسلکی سبل ربک ذللا، اور انہی راستوں پر چلتے آنا جو اللہ رب العزت نے تمہارے لیے بنائے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا یخرج من بطونها شراب، اس مکھی کے پیٹ سے ایک مشروب نکلتا ہے، فیہ شفاء للناس، جس میں اللہ رب العزت نے شفا رکھی ہیں، مختلف الوان، اس کے مختلف رنگ ہیں، مختلف کلرز ہیں، فیہ شفاء للناس، اس میں اللہ نے شفا رکھی، ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان تمام نظام میں، اس مکھی کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے سمجھنے والے لوگوں کے لیے نشانیاں رکھی ہیں۔
سمجھنے والے عقل رکھنے والے لوگوں کے لیے اللہ نے نشانیاں رکھی ہیں۔ معزز حاضرین غور کرتے ہیں، ان دو آیتوں کے سلسلے میں اہل علم یہ بتاتے ہیں کہ گویا اللہ رب العزت نے ان دونوں آیتوں کے ذریعے سے مکی کی زندگی کے نہایت بہت ہی چھپے ہوئے دقیق سائنسی حقائق کا اللہ نے ذکر کیا ہے، جو آج کی جدید سائنس نے ان پر تحقیق کرنے کے بعد، ریسرچ کرنے کے بعد ان تمام چیزوں کو دریافت کیا، جبکہ آج سے 1500 سال پہلے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے ذریعے ہی سے اس کی زندگی کے تمام عجائبات اور حقائق کا اللہ نے ذکر کیا ہے۔ معزز حاضرین، اس چھوٹی سی مخلوق کے نظام کو اگر ہم دیکھتے ہیں اور اس کا جو طریقہ ہے اور جس طریقے سے یہ اپنے گھر کو بناتی ہیں، شہد کو جمع کرتی ہیں، اور پھر اس میں اللہ رب العزت نے جو مختلف قدرتیں اپنی رکھی ہیں، ان تمام کو دیکھنے کے بعد بلا شک ایک ایمان والے بندے کے دل سے یہ آواز نکلتی ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، کہ اللہ رب العزت کی ذات بڑی بابرکت ہے کہ جس کی مخلوق کی طرح کوئی اور مخلوق نہیں ہو سکتی۔ سب سے بہترین تخلیق کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے۔ معزز حاضرین، اس آیت کے جو مختلف اجزاء ہیں، مختلف پہلو ہیں، ان پر ہم غور کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اوحا ربک، اے نبی آپ کے رب نے یہ وحی کی ہے، مکی پر یہ الہام کیا ہے۔ یہ وحی اور الہام دراصل مکی کی جو طبعی زندگی کی ضروریات ہیں، اس کی زندگی گزارنے کے لیے، اس کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے، یہ سمجھ بوجھ اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹی سی مخلوق میں رکھی ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات اس کائنات میں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی گزارنے کے طور طریقے ان کو اللہ نے سکھا دیے۔ یہی وحی ہے، یہی الہام ہے، یہ سمجھ بوجھ ہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے اور زندگی گزارنے کے لیے کیا چیزیں ان کے لیے ضروری ہیں اور کن چیزوں سے رکنا ہے۔ اور پھر غور کرنے کا مقام یہ بھی ہے کہ اللہ نے کہا کہ تم اپنے گھر بنا سکتی ہو، اجازت اللہ نے دی۔ اس پوری کائنات میں 3 مقامات کا اللہ نے ذکر کیا۔ ایک کہا کہ پہاڑوں کی اونچائی پر، پہاڑوں کی چٹانوں پر تم اپنے چھت بنا سکتی ہو، اپنے گھر، اپنے چھتے اور اپنے گھر بنا سکتی ہو۔ اور دوسرا کہا درختوں پر، درختوں کی اونچائی پر، پتوں پر تم بنا سکتی ہو۔ اور تیسرا کہا کہ انسانوں کی بنائی ہوئی اونچی عمارتیں۔ غور کریں میرے بھائیوں، اللہ نے اس چھوٹی سی مخلوق میں، چھوٹی سی مکی میں یہ چیز ودیعت کر دی ہے، یہ پہچان کروا دی ہے کہ کہاں اسے اپنا گھر بنانا ہے۔ مجھے بتائیں کہیں کوئی گواہی دے سکتا ہے کہ مکی ان تینوں چیزوں کی، ان تینوں جگہوں کے علاوہ کہیں اور اس نے مٹی میں یا پانی میں اپنے گھر بنائے ہوں؟ کہیں آپ کو نظر نہیں آئیں گے، کہیں آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ یہ اللہ نے خاص طور پر اسے یہ سمجھ بوجھ عطا کی ہے اس چھوٹی سی مکی کو، کہ صرف اور صرف وہ وہی گھر بنائے جہاں اللہ تعالیٰ نے اسے اجازت دی۔ اس کے علاوہ اللہ نے جو اسے اپنے گھر بنانے کا حکم دیا ہے، اور اس حکم میں بھی ایک بڑی حکمت چھپی ہوئی ہے، ایک بڑی اچھی حکمت چھپی ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں گے اس کے چھتے میں خصوصاً جو سوراخ ہوتے ہیں، ان کو آپ دیکھیں، اس چھتے کے سوراخ کو مسدس کہتے ہیں۔ آپ جب علم ریاضی اور میتھس پڑھتے ہیں، وہاں مسدس اردو میڈیم سے آپ سنے ہوں گے، یا پھر انگلش کے اعتبار سے ہیکساگونل آپ پڑھے ہوں گے کہ یہ ایک خاص شیپ ہے، ایک خاص شیپ ہے جو اللہ رب العزت نے اس کو یہ وحی کے ذریعے سے اللہ نے اس کے اندر یہ ودیعت کیا ہے کہ تمہارا گھر اسی شکل میں ہونا چاہیے، اسی انداز میں، اسی شیپ میں تمہیں اپنا گھر بنانا ہے۔ اور غور کریں اس شیپ کے سلسلے میں اہل علم نے جب اس پر، جو اس کے ماہرین ہیں، انہوں نے غور کیا، کہتے ہیں کہ اس کے بنانے میں مکھی کے لیے آسانی ہے، اس لیے اللہ نے اسے اسی شیپ کا حکم دیا ہے۔ اور دوسرا کہتے ہیں کہ دوسرے جو شیپس ہیں، چاہے ٹرائنگل لے لیں، اسکوائر لے لیں، یہ جن کو بنانے کے بعد ان کو اگر آپس میں جوڑ دیں اور اس میں کوئی چیز اسٹور کریں، کہتے ہیں کہ ان میں کوئی نہ کوئی خانہ اور کوئی خلیہ باقی رہ جاتا ہے۔ جبکہ مسدس جو شکل ہے، مکھی جو بناتی ہے ہیکساگونل، اس شیپ میں کہتے ہیں کوئی جگہ خالی نہیں رہتی، فائدے سے خالی نہیں رہتی ہے۔ اس میں کم جگہ میں بہت ساری چیزیں اسٹور کی جا سکتی ہیں، یہ خصوصیت ہے۔ غور کریں مکی کو کس نے سکھایا ہے، یہ مکی کے اندر یہ چیزیں اس قدر باریکی سے یہ پہچان کس نے کرائی ہے؟ اللہ رب العزت نے اسے وحی کی ہیں۔ پھر اس کے بعد میرے بھائیوں، اسی آیت میں اللہ نے کہا فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلَلًا، تم جب اپنے چھتے سے نکل، اپنے گھر سے نکل کر کے مختلف مقامات پر جاؤ گی اور پھولوں سے رس چوس کر کے، رس جمع کر کے، پھر تمہیں اسی راستے سے آنا ہے جو راستے اللہ نے تمہارے لیے آسان کیے ہیں۔ اس میں بھی بڑی حکمت اللہ تعالیٰ کی چھپی ہوئی ہے۔ اہل علم کہتے ہیں، مفسرین خصوصاً، غور کریں، صرف اس ایک چیز پر غور کر لیں، انسان غور کر لے تو اس چھوٹی سی مکھی سے انسان کو اللہ رب العزت کی فرما برداری کی ادا آ جائے گی۔
اللہ نے کہا کہ اسی راستے سے تمہیں جانا ہے اور اسی راستے سے تمہیں لوٹنا ہے۔ اور حقیقت میں اس کے ماہرین نے جب تحقیق کی، اللہ نے جو اس کے اندر صلاحیتیں رکھی ہیں آنکھوں کے ذریعے سے دیکھنے کی، اور اس کے جو اینٹینا ہے اس کے ذریعے سے پہچاننے کی کہ وہ اپنے چھتے سے نکل کر کے مختلف مقامات پر جاتی ہے، پھر لوٹ کر کے وہ اپنے گھر کو ہی آتی ہے، کہیں اور دوسری جگہ نہیں جاتی۔ غلطی نہیں ہوتی اسے اپنے چھتے کے پہچاننے میں، اور اپنے گھر کے پہچاننے میں اس سے غلطی نہیں ہوتی۔ تو کہتے ہیں کہ جس طریقے سے اللہ نے اسے راستہ بتایا کہ اسی سے جانا ہے، اسی سے آنا ہے، وہ کبھی انحراف نہیں کرتی ہے، وہ کبھی راستہ نہیں بھٹکتی ہیں۔ پھر انسانوں کو کیا ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے، گمراہی کا راستہ واضح کر دیا ہے، جنت کا راستہ واضح کر دیا ہے، جہنم کا راستہ واضح کیا ہے، حلال چیزیں بتا دی ہیں، حرام چیزیں بتا دی ہیں۔ اس کے باوجود ایک انسان جو اشرف المخلوقات ہیں، کائنات میں موجود تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ عقل، سب سے زیادہ سمجھ، سب سے زیادہ حکمت اللہ نے انسان کو عطا کی ہے، پھر کیوں انسان اللہ کے راستے سے بھٹک جاتا ہے؟ پھر کیوں انسان اللہ کے راستے کو چھوڑ کر کے اپنے لیے جہنم کا راستہ اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے، شیطان کے راستے پر نکل جاتا ہے؟ اللہ نے اس چھوٹی سی مخلوق میں یہ پہچان اور یہ پیغام ہمارے لیے رکھا ہے۔ معزز حاضرین، اس مکھی کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اپنے چھتے سے، اپنے گھر سے 1000 میٹر دور چلی جاتی ہے، 1000 میٹر دور تک چلی جاتی ہے، اور پھر جب لوٹتی ہے تو اسے اپنے گھر میں لوٹنے میں کوئی غلطی نہیں ہوتی ہے۔ جو اینٹینا اللہ نے اسے عطا کیے ہیں اس کے ذریعے سے وہ محسوس کرتی ہے کہ اس کا اپنا حقیقی گھر کہاں ہے اور کس پھول سے اسے رس چوسنا ہے۔ اور اس کے علاوہ میرے بھائیوں، چھتے کی جو بہت ساری آپ دیکھیں گے شکلیں ہوتی ہیں، بہت ساری جگہوں پر چھتے بنے ہوتے ہیں، اور خصوصاً اگر آپ جنگلات میں جائیں، پہاڑوں کے مقامات میں جائیں، آپ کو نظر آئے گا کہ کبھی کبھی ایک ہی درخت پر یا کبھی ایک ہی چٹان پر 2 سے 3 جو ہے چھتے بنے ہوتے ہیں، لیکن جو مکھیاں جس چھتے کی ہوتی ہیں، جس گھر کی ہوتی ہیں، اسی گھر کی طرف لوٹتی ہیں، ان کو لوٹنے میں غلطی نہیں ہوتی ہیں۔ یہ خوبی، یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے اس مکھی میں رکھی ہے۔ اس کے علاوہ میرے بھائیوں، شہد کی مکھیوں کے سلسلے میں آپ دیکھ لیں، اگر گوگل کر لیں یا پرانی جو کتابیں لکھی گئی ہیں، بہت سارے لوگوں نے اس کی تحقیقات کی ہیں، بہت ساری چیزیں اس کے بارے میں مطالعے میں لوگوں نے شامل کی ہیں، اور بہت ساری ریسرچ کے بعد جدید سائنس نے یہ ثابت کیا کہ مکھیوں کی مختلف قسمیں ہیں، شہد کی مکھیوں کی مختلف قسمیں ہیں، اور ہر قسم کی مخصوص ذمہ داریاں ہیں۔ ان مکھیوں کی الگ الگ جو قسمیں ہیں، ان قسموں میں ہر قسم کی الگ ذمہ داری ہے۔ کہتے ہیں کہ پھولوں کا رس جمع کرنے کی الگ مکھیوں کی ذمہ داری ہے، اور اس کے بعد چھتے کے مکانات جو بنانے ہیں ان کے بنانے کی ذمہ داری الگ مکھیوں کی ہے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ کچھ ایسی مکھیاں ہیں جو اپنی کوئن بی جو ہوتی ہیں، ان کی مکھیوں کی جو سردار ہوتی ہے اس کے لیے غذا جمع کرنا، خاص اس کے لیے غذا جمع کرنے کے لیے بھی کچھ مکھیوں کی قسم جو ہے مامور ہوتی ہیں۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں انہی مکھیوں میں سے کچھ ایسی مکھیاں ہیں جو ان چھتوں پر پہرے داری کرتی ہیں، یعنی یہ گارڈز ہیں، سیکیورٹی گارڈز ہیں۔ کیوں؟ ان کی ذمہ داری کیا ہے اور کیوں ان کو یہاں مقرر کیا؟ اللہ نے یہ نظام ان کے اندر رکھا ہے کہ کوئی مکھی کے حکم سے یہ جو پہرے دار کھڑے ہوتے ہیں، کوئی بھی مکھی جب اپنے چھتے کو واپس لوٹتی ہے، وہ مکھیاں جو پہرے دار ہیں، سیکیورٹی گارڈ کی شکل میں کھڑی ہیں، وہ ان کا پورا جائزہ لیتی ہیں، پورا جائزہ لیتی ہیں کہ یہ اپنے ساتھ پاکیزہ رس لے کر آئی ہیں یا کچھ گندگی اس میں ملی ہوئی ہے، ان کے اوپر کچھ بدبو تو نہیں آ رہی ہے، بالکل پاکیزہ ہے، تو پھر اندر آنے کی ان کو اجازت دی جاتی ہے۔ ورنہ پھر یہ ان کا سسٹم ہے، نظام ہے کہ اگر اس نے گندی چیز کوئی چوس لی ہو یا اس پہ سے کوئی گندی بدبو آتی ہو تو اسے وہیں مار دیا جاتا ہے، اسے وہیں قتل کر دیا جاتا ہے۔ یہ سزا ہے اس کی، اس کے کام کو چھوڑ کر کے دوسرا کام کرنے کی وجہ سے اسے صرف پاکیزہ شہد، پاکیزہ رس لانے کی اجازت ہے، اور کوئی گندی چیزوں سے اسے کیا ہے، شہد اور کوئی رس چوسنے کی اجازت اسے نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی سے گندی بو آ جائے یا پھر اس کے اندر سے کوئی گندگی نظر آ جائے تو پھر اس کو وہیں قتل کر دیا جاتا ہے۔ یہ نظام اللہ نے رکھا ہے میرے بھائی۔ اور اس طریقے سے من جملہ طور پر ان مکھیوں کی 3 قسمیں ہوئی۔ پہلی ہوئی ورکرز بیز، جو کام کرتی ہیں یعنی شہد لانے میں یا گھر بنانے میں۔ اس کے علاوہ کوئن، ان کی کچھ اور خاص ملکائیں ہیں،
मक्खियों ही में इनके सरदार की शक्ल में ये पूरे काम अंजाम देती हैं, अंडों को इसके ज़रिए से ये अंडों को महफूज रखती है और फिर इससे एक नई नस्ल बनती है, नई नस्ल बनती है। फिर इसी तरीके से नर मक्खियाँ जिनको ड्रोन्स कहा गया है, जिनका काम सिर्फ मौसम के एतबार से आकर के जो फीमेल हैं उनसे मिलाप करने के बाद अंडों का क्या है काम वहाँ तौलीदी अमल शुरू हो जाता है। इसके अलावा इनका कोई काम और नहीं होता है। इसके अलावा मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने कुरान करीम में कहा यखरुजु मिन बुतूनिहा शराबुन, कि इसके पेट से एक मशरूब निकलता है जिसमें हर किस्म के फूलों का रस जमा करती हैं। कुरान ने इसे मशरूब कहा और अल्लाह ने फरमाया मुख्तलिफुन अलवानु, जिसके रंग मुख्तलिफ हैं, जिसके रंग मुख्तलिफ हैं। आप शहद के सिलसिले में अगर रिसर्च करेंगे, तहकीक करेंगे तो आप देखेंगे कि लाल सुर्ख रंग का भी शहद है। फिर इसी तरीके से सफ़ेद शक्ल में भी एक शहद है, नीले रंग का शहद मिलेगा, जर्द रंग का। फूलों की मुख्तलिफ अक़साम के एतबार से मक्खी ने जहाँ से रस चूसा है उस तरीके से उसका रंग बदल जाता है, उस तरीके से। और फिर इनके माहिरीन ये कहते हैं कि शहद के अपने अलग अलग जायके होते हैं, अलग अलग टेस्ट होता है। किसी अलग कलर का शहद का टेस्ट अलग और किसी और शहद का टेस्ट अलग होता है। लिहाजा मेरे भाइयों, अल्लाह ने आगे फरमाया फीही शिफाउल लिन्नास। ये पूरा निज़ाम, ये पूरा सिस्टम अल्लाह ने क्यों किया? ये शहद एक पीने और लिक्विड की शक्ल में आपको अगर तैयार होकर के मिल रहा है, ये अल्लाह की नेमत है, ये अल्लाह की नेमत है। अल्लाह ने कहा कि इसमें शिफा रखी है। और अहले इल्म ने अरबी ग्रामर के एतबार से बड़ी तहकीक और दकीक अंदाज में जो हकीकत में कुरान के अंदर ये जामियत पाई जाती है, कहा शिफाउन, ये लफ्ज़ नकीरा इस्तेमाल हुआ है। मारिफा और नकीरा अरबी ज़बान में कायदे के एतबार से हैं, यानी आप पर्टिकुलर किसी चीज़ के बारे में कह रहे हैं तो वो मारिफा कहलाती है। नकीरा कहते हैं इसमें कई चीज़ें आ सकती हैं, कई चीज़ें आ सकती हैं। तो शिफाउन अल्लाह ने नकीरा तौर पर इस्तेमाल किया है, जिसका ये मतलब हुआ कि शहद सिर्फ एक लिक्विड ही कई बीमारियों के लिए इलाज हो सकता है, कई बीमारियों और कई अमराज के लिए, मुख्तलिफ अमराज के लिए ये शिफा हो सकता है। मेरे भाइयों, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सिलसिले में सही बुखारी में भी रिवायत मौजूद है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मीठी चीज़ हलवा पसंद था और शहद पसंद था। शहद भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इशारा पसंद किया करते थे। और जदीद साइंस ने भी इस बात को साबित किया कि शहद बहुत सारी बीमारियों का इलाज है। और इसके अलावा एक और हदीस है जिसमें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि 3 चीज़ों में शिफा मौजूद है, 3 चीज़ों में शिफा है। एक, पशना लगवाने में, जिसे हम कपिंग कहते हैं, कपिंग थेरापी, हिजामा जिसे कहते हैं, इसमें अल्लाह के नबी ने कहा कि शिफा है इंसानों के लिए, जिसके ज़रिए से इंसान की बॉडी में मौजूद जो गलत खून होता है, ख़राब खून होता है, उसको निकाल लिया जाता है और इससे इंसान फिर से रिफ्रेश हो जाता है और इसका जो निज़ाम बदन है, जिस्म है, वो बेहतर बन जाता है। और दूसरी चीज़ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाई कि शहद है, शहद में अल्लाह ने शिफा रखी। और तीसरी चीज़ दागने पर, दाग लगवाने पर, यानी आप देखें इस्लाम के इब्तिदाई दौर में खुसूसन जंगों का जो माहौल था सहाबा के दरमियान, उस वक्त में आपको मिलेगा कि कोई ज़ख्मी हो जाते थे तो आलात के ज़रिए से गर्म करके, कुछ लोहे को गर्म करके उस ज़ख्म की जगह पर दाग दिया जाता था, उस ज़ख्म की जगह पर दाग दिया जाता था। ये इब्तिदाई दौर में इसकी इजाज़त थी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि गर्चे ये इलाज के तरीक़ों में से एक तरीक़ा है जिससे कि खून फ़ौरन बंद हो जाता है, रुक जाता है और ज़ख्म भी फ़ौरन सूख जाता है, लेकिन क्योंकि इसमें तकलीफ़ है, क्योंकि इसमें तकलीफ़ है, गौर करें, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि मैं अपनी उम्मत को इजाज़त नहीं देता कि वो दागने के ज़रिए से अपना इलाज करवाएं। अल्लाह अकबर, ये नबी की शफ़क़त है, ये नबी की मेहरबानी है अपनी उम्मत पर। कहते हैं कि इलाज है वो, लेकिन मैं अपनी उम्मत को इजाज़त नहीं देता, मैं पसंद नहीं करता अपनी उम्मत के लिए कि वो दागने के ज़रिए से इलाज करें। तो बहरे सूरत इस हदीस में जिन 3 चीज़ों का तज़किरा किया कि उसमें शिफा है, उनमें से अल्लाह के नबी ने शहद का भी जिक्र किया। एक इसी तरीके से सही बुखारी और सही मुस्लिम में भी रिवायत मौजूद है, एक वाक़िया जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में पेश आया। एक शख्स ने आकर के, या एक बाज़ रिवायतों में है कि घर वालों ने आकर के शिकायत की अपने किसी भाई की तबीयत ख़राब होने पर, जिसे इस हाल दस्त या मोशंस हम कहते हैं, मोशंस लगे हुए थे, बहुत ज़्यादा पेट में उसे तकलीफ़ हो रही थी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि उसे शहद पिलाओ। घर वाले गए, शहद पिलाया, देखा कि उसके मोशंस फिर बढ़ गए हैं। फिर आए, कहा कि अल्लाह के नबी मोशंस बढ़ गए हैं।
پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ جاؤ شہد پلاؤ. 3 دفعہ وہ آئے اللہ کے نبی سے، انہوں نے دریافت کیا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو وہی حکم دیا کہ جاؤ شہد پلاؤ. گویا کہ 3 دفعہ میں بھی انہوں نے دیکھا کہ اس کے ایموشنز اور بڑھ رہے ہیں. پھر اس کے بعد 4تھی مرتبہ جب آئے اللہ کے نبی نے کہا کہ جاؤ. ان لوگوں نے آ کر کے کہا کہ اللہ کے نبی اب اسے آرام مل گیا ہے، اب اسے آرام مل گیا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدق اللہ وکذب بطن اخیک، اللہ نے صحیح کہا ہے قرآن کریم میں کہ اللہ نے اس شہد میں، اس مشروب میں شفا رکھی ہے تو شفا انسان کو ضرور ملے گی. تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا تھا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے بھائی کے پیٹ میں جو گندے مادے ہیں وہ اور پائے گئے تھے، شہد نے اس کو ختم کیا. 3 مرحلوں میں وہ گندگی جب اس کے پیٹ سے صاف ہو گئی، اب اسے جا کر کے آرام ملا اور راحت ملی. تو میرے بھائیوں، شہد کے اندر موجود جو شفا اللہ نے کہا، اس کے جو غذا ہیں، اس کی جو شفا ہے، علاج ہے، یہ مختلف طریقوں سے آپ جانتے ہیں. کئی چیزوں میں فیشیل کے طور پر انسانوں کی چہرے کی رونق کو واپس لانے کے لیے اس کا استعمال لوگ آج کرتے ہیں. اس کے علاوہ دماغ کی مضبوطی کے لیے، قوت حافظہ کے لیے شہد بڑا مفید ہے. یہاں تک کہ سلف صالحین نے تجربہ کر کے بھی یہ بات ثابت کی کہ اس میں انسان کے لیے جو اندرونی نظام ہے، حلق میں جیسے بلغم کی شکایت ہو، سینے میں سینے کی جلن ہو یا گیس کی شکایت ہو، معدے کے جو مسائل ہیں، یہ تمام چیزوں کے لیے شہد جو ہے اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے زخموں کے لیے بھی شہد کا استعمال کیا جاتا ہے، جس میں کہ انسان کو فوراً کیورنگ اس کو جو ہے اپنے جسم میں، اس کی جلد میں بہت جلدی جو ہے، خصوصاً کہا جاتا ہے کہ جو جلے ہوئے حصے ہیں وہاں پر شہد لگانے سے جو ہے فوراً ہی انسان کو بہترین اثر نظر آتا ہے. میرے بھائیوں، قرآن کریم کے اس اسلوب پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. اللہ نے کہا انتخذی، پھر کہا کلی، پھر کہا فسلکی، پھر کہا من بطونہا. یہ تمام جو الفاظ ہیں عربی زبان کے لحاظ سے فیمیل کے لیے استعمال ہوتے ہیں، فیمیل کے لیے استعمال ہوتے ہیں. تو معلوم کیا ہوا کہ اس میں تمام کرتا دھرتا شہد کی مکھیوں میں جینڈرز کے اعتبار سے جو فیمیل ہے اسی کا ایک کام ہے. اپنا گھر بنانا، چھتے بنانا، مختلف پھلوں میں جا کر کے رس چوس کر کے لانا، جمع کرنا اور پھر شہد تیار کرنا، یہ تمام کام ذمہ داریاں ان کی جینڈر کے اعتبار سے لیڈیز، فیمیل کی ذمہ داری ہے. ان مکھیوں میں فیمیل کی ذمہ داری ہے. اور یہاں ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے، غور کرنے کا مقام ہے. بڑے بڑے مفسرین نے یہ بڑا سوال اٹھایا دور جدید کے. کہتے ہیں غور کریں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جب یہ آیت نازل ہوئی اور کہا اے نبی، آپ کے رب نے شہد کی مکھی پر وحی کی ہے انتخذی، کہ تم اپنے گھر کو بناؤ. اس میں جو فیمیل کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، بتائیے کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے زمانے میں ماہر حیاتیات تھے؟ یعنی آپ بایولوجسٹ تھے کہ آپ فرق کر سکیں کہ مکھی میں میل کون ہے، فیمیل کون ہے؟ آپ جانیں گے کہ ہرگز نہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ظاہری طور پر اس کا علم نہیں تھا. کب معلوم ہوا؟ جب اللہ کے نبی پر قرآن کریم کی آیتیں نازل ہوئی، جس میں یہ دلیل ملتی ہے کہ قرآن کریم اللہ کے نبی کا گڑا ہوا کلام نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا مقدس کلام. اللہ تعالیٰ نے یہ پہچان اپنے نبی کو کروائی اس کلمات کے ذریعے سے. پچھلے خطبات میں بھی آپ کو یہ بات بتائی گئی، جب چونٹی کا ذکر ہو رہا تھا وہاں پر بھی اللہ نے اسی فیمیل کا کلمہ استعمال کیا، جس میں بات معلوم ہوئی کہ اس میں بھی، اس مخلوق میں بھی فیمیل ہی کے تمام کام ہوتے ہیں. میرے بھائیوں، علم الحشرات جس کو کہتے ہیں انسیکٹ سائنس، اس میں جو لوگ پڑھتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، ان کے ماہرین کہتے ہیں کہ گویا کہ مکھیوں کو، شہد کی مکھیوں کو پالنا، ان کی حفاظت کرنا اور ان کو شہد بنانے کے لیے ماحول فراہم کرنا، یہ خود بھی ایک علم آج کے دور میں مانا جاتا ہے. کئی لوگ اس میں ریسرچ کرتے ہیں، مکھیوں کی طبیعت، ان کے ٹیمپریچر اور ان کو جو چیزیں ضرورت ہیں، ان تمام چیزوں کے لیے لوگ آج باقاعدہ ٹریننگ لے رہے ہیں اور انہوں نے مکھیوں کو جمع کر کے شہد کو تیار کرنے کا یہ نظام مقرر کر لیا ہے. تو اس کے ماہرین یہ کہتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ انسان اپنے پاس کوئی جانور رکھے، کتا ہو، بلی ہو، گھوڑا ہو، کوئی بھی جانور رکھے، اس کے اندر طبعی طور پر انسان کی زندگی میں کیا کام کرنا ہے طریقہ نہیں رہتا ہے. انسان اسے ٹریننگ دیتا ہے، سکھاتا ہے کب بیٹھنا ہے، کب اٹھنا ہے، کس آواز کو سن کر کے چلنا ہے، کس آواز کو سن کر کے رکنا ہے، کس آواز کو سنے تو تیزی سے دوڑے. یہ تمام جو سمجھ بوجھ انسان ایک مخلوق کے اندر، جانوروں کے اندر اللہ نے رکھی ہے، یہی چیز مکھی میں بھی ہے. لیکن کہتے ہیں کہ مکھی پر یہ جو لوگ کام کرتے ہیں یہ ان کو سکھاتے نہیں ہیں.
کہ تم جاؤ رس لے کر کے آؤ، جمع کرو، پھر آ کر کے اپنا گھر بناؤ، نہیں، طبعی طور پر اللہ تعالیٰ نے مکھی میں یہ علم رکھ دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے یہ سمجھ بوجھ رکھی ہے کہ کس مقدار میں چوسنا ہے، کتنی دوری پر جانا ہے، کس راستے سے جانا ہے، کس راستے سے آنا ہے، اور کیسے اپنا گھر اور چھتا بنانا ہے۔ یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے ودیعت کر دی ہیں، فطری طور پر، قدرتی طور پر اس کے اندر موجود ہے، جو دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے نظام اس میں رکھا ہے، کوئی انسان اور کوئی ماہر نے اس کو نہیں سکھایا، کسی بھی اسپیشلسٹ نے مکھی کو یہ ٹریننگ نہیں دی ہے، اگر دی ہے تو اللہ رب العزت نے یہ ٹریننگ اسے دی ہے۔ میرے بھائیو، مکھی کے سلسلے میں جو خصوصیات بتائی جاتی ہیں کہ ایک مکھی ایک ہی وقت میں 500 سے 1500 یعنی 500 سے لے کر کے 1500 پھولوں کا رس اپنے اندر جمع کر سکتی ہے، مختلف پھولوں میں جا کر کے رس جمع کرتی ہے، اور پھر اس کے علاوہ ایک ہی سیکنڈ میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے پر ہلا رہی ہوتی ہے، اور خصوصاً اپنے چھتے پر جب موجود ہے اس وقت میں بھی مکھیاں اپنے پر ہلا رہی ہوتی ہیں۔ اس میں بھی ایک خاص حکمت ہے۔ حکمت کیا ہے؟ مختلف پھولوں سے انہوں نے جو رس جمع کیا ہے اس رس میں پانی کی بھی مقدار ہوتی ہے، پانی کی بھی مقدار ہوتی ہے، جس میں کہ شروع کے مرحلے میں یہ شہد بالکل پتلے انداز میں ہوتا ہے، لکوڈ، بالکل بہنے والا لکوڈ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ اپنے پروں کو ایک سیکنڈ میں 200 مرتبہ ہلا کر کے اس میں جو پانی کی مقدار ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کرتی ہیں، اس پانی کو کم کر کے اس قابل اس شہد کو بنا دیتی ہیں کہ وہ گاڑھا ہو جاتا ہے، وہ گاڑھا ہو جاتا ہے، پھر انسانوں کے لیے وہ پینے کے لائق بن جاتا ہے۔ یہ نظام، یہ سسٹم اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کیا ہے۔ میرے بھائیوں، اس مکھی کے سلسلے میں مزید جن لوگوں نے بھی تحقیقات کی ہیں، بلا شک یہ قرآن کریم میں اس کے حقائق کو بیان کیا گیا، اور آج جدید ٹیکنالوجیز کے ذریعے سے سائنس نے جو چیزیں ثابت کی یہ برحق ہیں، اللہ نے اس کو ثابت کیا، اور اگر اس میں مزید تحقیقات کی جائیں تو بہت ساری چیزیں اور نکل کے کھل کر کے انسانوں کے سامنے آ سکتی ہیں۔ بس مقصد یہ ہے کہ قرآن میں اگر اللہ نے اس مخلوق کا ذکر کیا ہے جو کہ ہماری نظروں میں بالکل حقیر نظر آتی ہیں، لیکن اللہ کی یہ قدرتوں کا ایک عجیب نمونہ ہے جو دلیل دیتی ہیں کہ ہمارا رب ہے، اللہ تعالیٰ خالق ہے، اسی نے پیدا کیا ہے۔ میرے بھائیوں، اس مکھی کے ذریعے سے اہل علم نے اس کی زندگی سے انسانوں کے لیے کئی فوائد بیان کی، یعنی اللہ رب العزت نے قرآن میں جن جن چیزوں کا ذکر کیا، جن مخلوقات کا ذکر کیا، گرچہ انسان کے سامنے وہ بالکل ہی معمولی ہیں، لیکن ان کی زندگی میں غور کرنے کا اللہ نے اگر قرآن میں تذکرہ کر کے ہمیں حکم دیا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہے۔ تو اہل علم کہتے ہیں جنہوں نے غور کیا اس کی زندگی پر، کہتے ہیں اس کی زندگی سے بہت سارے فوائد انسانوں کو ملتے ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اجتماعیت، یونائٹی، یہ مکھیاں ہمیں یونائٹی سکھاتی ہیں۔ تنہا تنہا ایک مکھی کچھ نہیں کر سکتی ہے، ایک دوسرے کا ساتھ دے کر کے، ایک دوسرے کا قدم، ایک دوسرے کا ہاتھ اور بازو بن کر کے، ایک دوسرے سے قدم ملانے سے بہت بڑا کام انجام دیا جا سکتا ہے۔ امت مسلمہ کو درس دیا گیا اس مکھی کی زندگی سے کہ تم اگر کچھ کرنا چاہتے ہو، اس دنیا میں نقشہ بدلنا چاہتے ہو، انقلاب لانا چاہتے ہو، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ تم ایک دوسرے سے کندھا کندھا ملا لو، ایک دوسرے کے لیے اپنے دست و بازو بن جاؤ، اور یونٹی اور اتحاد کے ذریعے سے تم کچھ بڑا کام کر سکتے ہو۔ اس کے علاوہ میرے بھائیو، اس کی زندگی سے نظم و ضبط ہمیں ملتا ہے، سسٹم ملتا ہے، ہمیں زندگی میں ڈسپلین ملتی ہے کہ آپ دیکھیں کس طریقے سے اس کو اللہ نے مرتب کیا ہے کہ یہ پاکیزہ چیز ہی لائے، فلاں جگہ ہی جائے، اور پھر فلاں جگہ ہی میں اپنے گھر بنائے، اس کے علاوہ کہیں اور نہ بنائے۔ یہ تمام چیزیں ہمیں سکھاتی ہیں کہ انسان بھی اپنی زندگی کو منظم کر لے، وقت جو اللہ نے زندگی میں دیا ہے اس کو بنا لے، شیڈیول بنائے اپنی لائف کا، بغیر شیڈیول کے اپنی لائف کو نہ گزارے، ورنہ بے مقصد زندگی ہو جائے گی۔ اور تیسری چیز یہ ہے جو اس مکھی کی زندگی سے ملتی ہے، محنت اور امانت داری۔ محنت اور امانت داری کیسے؟ آپ جانتے ہیں کہ مکھی جو یہ اس کا پروسیس ہے پورا، اس کے درمیان اس کو کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، کتنی محنت کرنی پڑتی ہے۔ ایک سیکنڈ میں 200 مرتبہ اپنے پروں کو پھڑپڑانا، اور اپنے گھر سے نکلنا، چھتوں کو بنانا، اور دور دراز جا کر کے رس چوس کر کے جمع کر کے لانا، اور پھر اس کے بعد شہد کو اس کی صحیح مقدار میں بنانا۔ یہ تمام چیزیں ہمیں سکھاتی ہیں کہ انسان بغیر محنت و مزدوری کی چیزیں حاصل نہیں کر سکتا۔ ہر چیز، ہر کامیابی کے پیچھے قربانی ضروری ہے، محنت ضروری ہے، اور امانت داری اس معنی میں کہ یہ مکھیاں اجتماعیت کا خیال کر کے اپنی قوم اور اپنی سوسائٹی کو فائدہ پہنچاتی ہیں۔
یہ محنت و مزدوری صرف اپنی ذات کے لیے نہ ہو بلکہ اپنی سوسائٹی کے لیے بھی ہونی چاہیے۔ آپ کا فائدہ، آپ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں شریعت بھی تعلیم دیتی ہے کہ آپ کی زندگی کا فائدہ کسی اور کو بھی ملے، آپ بے مقصد زندگی نہ گزاریں۔ اور یہی بات ہمارے مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ نے بھی کہی تھی، اگر تم اپنے لیے جی رہے ہو تو تم زندہ لاش ہو، اگر تم صرف اپنے لیے جی رہے ہو تو گویا تم زندہ لاش ہو۔ تمہارا جینا مرنا ایک ہے۔ اپنے سوسائٹی کے لیے جینا سیکھو، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے اور اپنے پورے سوسائٹی کے لیے کچھ مفید ثابت ہونے کی کوشش کرو۔ اور پھر اس کے علاوہ اس کی زندگی سے جو فائدہ ملتا ہے وہ ہے طہارت، پاکیزگی، صفائی کا۔ طہارت و پاکیزگی، صفائی کا کہ مکھی ہمیشہ صاف پھولوں پر ہی بیٹھتی ہے، گندی چیزیں کبھی نہیں چوستی۔ آپ دیکھیں کبھی اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسا مشروب گر گیا ہے جس میں کہ مٹھاس ہو، کیا کبھی شہد کی مکھی آ کر کے اس سے مٹھاس لیتی ہے؟ نہیں لیتی ہے۔ اللہ نے جو چیزیں اسے بتائی ہیں، پھولوں سے رس چوسنا ہے، اسی سے وہ چوستی ہے۔ ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے کہ اے انسانوں، اللہ نے تمہیں عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، ہدایت واضح کی، گمراہی واضح کی، حلال واضح کیا، حرام واضح کیا، لہذا تمہیں حلال ہی اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ حرام چیزوں سے دور رہو، ہر ایسی چیز سے جس سے تمہاری طبیعت خراب ہو سکتی ہے، اللہ کو ناراض کرنے کی جو چیزیں ہیں ان سے تم اپنے آپ کو دور رکھو، حلال کمائی کو اختیار کرو۔ یہ پیغام ہمیں مکھیوں کی زندگی سے ملتی ہیں۔ اس کے علاوہ میرے بھائیوں، شہد کی مکھی کی جو زندگی منظم اللہ نے کی ہے، یہ ہمیں پہچان کرواتی ہے اللہ تعالیٰ کی، کہ اللہ رب العزت اپنی نظام کو آپ غور کریں، کائنات میں غور کریں۔ یہ انسانوں کی عمارتیں، یہ انسانوں کی جو ترقی ہیں، ان سے ہٹ کر کے کبھی اللہ تعالیٰ کی کائنات پر بھی غور کرنے کی کوشش کرو۔ یہ اللہ رب العزت کی نظام کی ہمیں گواہی دیتی ہے، اللہ رب العزت کے انصاف کی ہمیں گواہی دیتی ہے، کس طریقے سے اللہ نے اپنی کائنات کو خوبصورت بنایا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ رب العزت کی پہچان اور معرفت کروانے والی چیزیں ہیں۔ اور اس کے علاوہ چھوٹی مخلوق یہ اعلان کرتی ہے کہ اے انسانوں، مجھے بھی بنانے والی ذات اللہ تعالیٰ ہی ہے، اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے، اسی نے مجھے بنایا، اسی نے مجھے سمجھ بوجھ عطا کی، اسی نے میری آنکھیں بنائی، مجھے سمجھنے کا طریقہ اور مادہ عطا کیا، اور یہ نظام میری زندگی کا اسی نے بنایا ہے۔ تو پھر میرے بھائیوں، غور کرنے کا مقام ہے کہ ہمیں بھی پیدا کرنے والی ذات اللہ ہے۔ یہ خصوصاً ان لوگوں کے لیے جواب ہے اور الزامی جواب ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے، کوئی خالق نہیں ہے، پیدا کرنے والا نہیں ہے، یہ زندگی یہ دنیا خود سے بنی اور ختم ہو جائے گی، اور پھر جیسے جیسے لوگ آئیں گے ختم ہوں گے اور ان کو دوبارہ اٹھنا نہیں ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، یہ کائنات میں موجود ہر چھوٹی چھوٹی چیز یہ ہمیں پیغام دیتی ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا اور لوٹ کر کے ہمیں اللہ ہی کی طرف جانے ہیں۔ اس کے علاوہ میرے بھائیوں، انسان کو مکھی کی زندگی جو کہ مثالی زندگی ہے، اس پر غور کرنے سے اسے ہدایت ملتی ہے کہ مکھی لمحہ برابر بھی اللہ کے راستے سے نہیں بھٹکتی ہے۔ اللہ نے جو طریقے اور راستے اسے بتائے ہیں اسی پر وہ اپنی زندگی کو گزارتی ہیں۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ نے جس عظیم مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا اس کو کبھی نہ بھولیں، اور اللہ نے جو ہدایت کا راستہ دیا ہے اسی پر چلتے رہیں، اللہ سے مانگتے رہیں اہدنا الصراط المستقیم، اور ہر ایسی چیز سے جو انسان کو گمراہ کر دے، بہکا دے، اس کے اپنے مقصد سے دور کر دے، ایسی ہر چیز سے انسان کو بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں سے پوچھتا ہے، ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ، بتاؤ انسانوں، یہ میری تخلیق ہے، یہ میری پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں، یہ نظام میرا بنایا ہوا ہے۔ تم جن کو پوچھتے ہو، جن کے سجدے کرتے ہو، جن کے سامنے اپنی مرادیں مانگتے ہو، اللہ کے علاوہ بھی ان کے اندر تم تصرفات سمجھتے ہو، ان کے اندر طاقت اور پاور سمجھتے ہو، بتاؤ یہ میری تخلیق ہے۔ انہوں نے کیا پیدا کیا جن کو تم سجدے کرتے ہو، جن سے تم دعائیں مانگتے ہو؟ اللہ کے علاوہ میرے بھائیوں کسی میں یہ طاقت نہیں ہے، کسی میں قدرت نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جا بجا توحید کی بڑی بڑی نشانیاں آیتیں نازل کی اور سمجھایا کہ میرے بھائیوں، اے انسانوں، اے میرے بندو، یہ بات سمجھو کہ میں نے تمہیں پیدا کیا، میری طرف ہی تمہیں لوٹ کر کے آنا ہے، میری ہی تمہیں بندگی عبادت کرنا ہے، میری ذات میں، میری عبادت میں، میرے اسماء و صفات میں کسی کو شریک نہ کرنا۔ یہ عمل اس قدر اللہ کو ناراض کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو معاف نہیں کرتا ہے۔ شرک کی حالت میں اگر کوئی کسی کی وفات ہو جائے، اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کرتا ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر کے یہ قبروں سے مرادیں مانگنا، چادروں کو لپک جانا، تعویذیں لٹکانا اور یہ سمجھنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی ہمیں شفا دے سکتا ہے، کوئی ہمیں مشکلات سے بچا سکتا ہے، یہ اللہ کے سلسلے میں میرے بھائیوں دھوکہ ہے۔ یہ شیطان تمہیں غلط راستوں پہ لے جاتا ہے۔ اللہ نے تمہیں جب پیدا کیا تمہارے جسم پر لباس بھی نہیں تھا، یہ تم نے طریقے بنا لیے ہیں، یہ تم نے طریقے ایجاد کر لیے ہیں، تم نے اللہ کی عبادت کے الگ الگ طریقے بنائے۔ وہ عبادت کے طریقے کیوں نہیں لیتے جو اللہ نے اپنے قرآن میں نازل کیا؟ وہ طریقے کیوں نہیں لیتے
جو نبی کے ذریعے سے تمہیں سکھایا گیا، تمہیں توحید بھی واضح کر دی گئی، شرک بھی واضح کر دیا گیا، تمہیں بتایا گیا کہ گناہ کیا ہے، نیکی کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ اس کے باوجود میرے بھائیوں تم اشرف المخلوقات ہو، اس کائنات میں موجود بڑے بڑے پہاڑ بھی، یہ آسمان بھی اللہ نے تمہارے لیے بنائے ہیں، تو تمہاری فضیلت ان سے بڑھ کر کے ہے۔ تمہیں چاہیے کہ تم صرف سجدہ کرو تو اللہ سے کرو، دعائیں مانگو تو صرف اللہ سے مانگو، اللہ کے علاوہ کسی سے امیدیں مت رکھو۔ یہی پیغام میرے بھائیوں ان خطبات کے ذریعے سے آپ کو دیا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت کا اہم پیغام توحید ہے میرے بھائیوں، توحید ہے۔ دنیا کی دولت آپ کے پاس نہ ہو کوئی نقصان نہیں ہونے والا ہے، لیکن حقیقی کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ اگر آپ کی جھولی، آپ کا دامن توحید کی دولت سے خالی ہے تو پھر کیا جواب اللہ کے سامنے دیں گے؟ اللہ کے ساتھ کسی اور کو ہم نے شریک کیا، اللہ کے سامنے ہم کیا جواب دے سکتے ہیں؟ لہذا میرے بھائیوں ان مخلوقات کے ذریعے سے اللہ نے بہت سارے عظیم فوائد، بہت حکمتیں اور بہت اہم پیغامات اللہ نے دیے ہیں، جن کو مجھے آپ کو سمجھنا ہے۔ اپنی زندگی کے مقصد کو نہ بھول کر صرف اللہ کی عبادت و بندگی کر کے اللہ سے اپنے مسائل کو حل کروانے کی ہمیں کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں جب تک زندہ رکھے، اسلام پر، ایمان پر، عقیدہ توحید پر باقی رکھے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی، ہماری آنے والی نسلوں کو بھی ہر قسم کے شرک سے، کفر سے، فسق سے، فجور سے، بدعات و خرافات سے اللہ محفوظ رکھنا۔ جب خاتمہ ہو اللہ حسن خاتمہ عطا کرنا۔ اللہ تعالی مرنے کے بعد ہم تمام کو عذاب قبر سے، عذاب جہنم سے بچا کر جنت الفردوس میں داخل آنے سے فرمانا۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔